پاکستان بھارت سے سستی بجلی بنانا کیسے سیکھ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں حکومت پاکستان نے بجلی کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے۔ اس سے پہلے تیل اور گیس کی قیمتیں بھی بڑھائی جا چکی ہیں۔ حکومت کا دعویٰ ہے کہ تیل و گیس کی عالمی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لہٰذا یہ اضافہ عوام کی طرف منتقل کر دینا چاہیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ تمام ذرائع توانائی کی قیمت بڑھنے سے مہنگائی بڑھتی ہے، کیونکہ عام استعمال کی ہر شے کی لاگت بڑھ جاتی ہے۔ گویا قیمتیں بڑھنے سے آخرکار عوام پہ ہی مالی مشکلات اور ان کا اضافہ ہوتا ہے۔ ایک حل اس کا یہ ہے کہ قابل تجدید ذرائع توانائی زیادہ اپنائے جائیں، جن میں پانی، ہوا، دھوپ وغیرہ سے بجلی بنتی ہے۔ بھارت کے حکمران طبقے نے بھی اسی طرح سے کیا ہے۔ آج کل ہمارا پڑوسی تیل، گیس، کوئلہ کی قیمتیں بڑھانے کے شیطانی چکر سے نجات پانے کے راستے پر گامزن ہو چکا ہے۔ بھارتی حکمران طبقے کی روش بتاتی ہے کہ اس میں شامل سیاستدان، جرنیل، سرکاری افسر، دور اندیش اور محب وطن شامل ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کی بہتری کا سوچ رہے ہیں۔ ان بھارتی قیادت کی توجہ ذاتی مفادات پر نہیں ہے، بلکہ بھارتی حکمران طبقے کی خامیاں اپنی جگہ، وہ بھارتی مسلمانوں اور کشمیریوں پر جو مظالم ڈھا رہے ہیں، ڈھکے چھپے نہیں۔ پاکستان کے لیے بھی مضموم عزائم رکھتے ہیں، لیکن بھارتی حکمران جو عوام دوست اقدامات کر رہے ہیں، پاکستان کے حکمران طبقے کو ان سے سبق سیکھنا چاہیے۔ مقصد یہ ہے کہ ویسے ہی منصوبے پاکستان میں بھی عمل میں لائے جا سکتے ہیں۔ اس وقت عالمی معیشت میں تہذیب و تمدن، معاشرت اور انسانی دنیا کا پہیہ بجلی اور رکازی ایندھنوں نے رواں کر رکھا ہے۔ ان ایندھنوں کا منفی پہلو یہ ہے کہ وہ اگلے 30 سے 40 برس میں ختم ہو جائیں گے۔ جیسے جیسے ان کے ذخائر میں کمی آئے گی تو قیمتوں میں بھی بجلی کی اور دیگر انرجی کے ذرائع میں اضافہ ہو جائے گا۔ اس آلودگی سے انسانوں میں نت نئی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں حکومتیں قابل تجدید ذرائع توانائی اختیار کر رہی ہیں۔ گویا مستقبل میں بجلی انسانی تہذیب و تمدن کو ترقی دینے اور چلانے کا بنیادی ذریعہ بن جائے گا۔ اب وسیع پیمانے پر الیکٹرک گاڑیاں بھی بن رہی ہیں۔ ماضی میں رواج تھا کہ جن ممالک میں دریا ہیں، ان میں چھوٹے ڈیم بنا کر بہتے پانی سے بجلی بنا لی جاتی تھی۔ یہ چلن اب بھی جاری ہے۔ جن ملکوں میں دریا نہیں، وہ بجلی گھروں میں کوئلہ، تیل یا گیس جلا کر بجلی بنانے لگے ہیں۔ دراصل تب ہوا اور دھوپ سے بجلی بنانا بہت مہنگا پڑتا تھا، لیکن خصوصاً پچھلے 10 سالوں سے سائنس اور ٹیکنالوجی میں جدتوں کی وجہ سے ہوا اور دھوپ سے بجلی بنانا خاصا سستا عمل بن چکا ہے۔ در حقیقت اب طویل المیعاد لحاظ سے ہوا اور دھوپ سے چلتے بجلی گھر تیل، کوئلے اور گیس جلاتے بجلی گھروں سے نسبتاً سستی بجلی پیدا کرنے لگے ہیں، خاص طور پہ اس وقت جب انہیں وسیع پیمانے پر لگایا جائے۔ یہ ایک انقلاب پیدا ہو چکا ہے۔ اس سے نہ صرف انسانیت کو مفت ذرائع توانائی سے مسلسل سستی بجلی میسر آئے گی، جس سے عالمی معیشت کا پہیہ چلے گا، بلکہ کرۂ ارض کا خراب ہوتا ماحول بھی صاف ہو جائے گا۔ انسانیت کے لیے یہ ایک مثبت سرگرمی ہے اور بھارتی حکومت اس میں کام کر رہی ہے۔ 2010 میں بھارت ہوا اور دھوپ میں سے صرف 3000 میگا واٹ بجلی پیدا کرتا تھا۔ آج وہ 75,000 میگا واٹ بجلی ان دونوں قابل تجدید ذرائع سے پیدا کر رہا ہے۔ اس عدد کی وسعت کا اندازہ لگائیے کہ پاکستان میں کل بجلی 38,000 میگا واٹ پیدا ہو سکتی ہے۔ بھارتی حکومت کی منصوبہ بندی ہے کہ اگلے 2 سالوں میں ان دونوں ذرائع توانائی سے 1,67,000 میگا واٹ بجلی بنانے کا ہدف حاصل کیا جائے۔ غرض پچھلے 12 سال میں بھارتی حکومت نے مملکت کے طول عرض میں ہوا اور دھوپ سے بجلی بنانے والے پلانٹ لگا کر انقلاب برپا کر دیا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ بجلی مہنگی نہیں بلکہ مسلسل سستی ہو رہی ہے۔ حال ہی میں مودی نے ریاست گجرات میں شمسی توانائی سے چلنے والا 500 میگا واٹ کا بجلی گھر لگایا ہے۔ اس میں فی یونٹ بجلی صرف 1.90 روپے میں تیار ہوگی۔ گویا بھارت میں دھوپ سے بنی بجلی کی لاگت ڈیموں میں بہتے پانی سے بنتی بجلی کی لاگت سے بھی کم ہو چکی ہے، جو وہاں پر 2 روپے سے بھی زیادہ ہے۔ بھارتی حکومت مزید برآں ماہانہ 200 یونٹ استعمال کرنے والوں پر ٹیکس بھی کم عائد کرتی ہے، اسی لیے بیشتر بھارتی ریاستوں میں 200 یونٹ تک بجلی کی قیمتیں پاکستان کی نسبت خاص کم ہیں۔ مثال کے طور پر دہلی حکومت اپنے شہریوں میں سے صرف 3 روپے فی یونٹ لیتی ہے۔ ریاست گوا میں 2.25 روپے لیے جاتے ہیں۔
وہاں بجلی زیادہ سستی ہے۔ ریاست ہماچل پردیش 300 یونٹ تک بجلی کی قیمت فی یونٹ 2.95 روپے لیتی ہے۔ جیسا کہ بجلی کے بل میں ٹیکس کی بھرمار نہیں ہوتی، شہریوں سے بس 1-2 ٹیکس لیے جاتے ہیں اور ان کی شرح بھی معمولی سی ہے۔ صنعتوں کو بھی سستی بجلی دستیاب ہے، اس لیے بھارتی کارخانوں میں بنی سستی اشیاء دنیا بھر میں بک رہی ہیں اور بھارت سالانہ اربوں ڈالر کا زر مبادلہ کمانے لگا ہے۔ پاکستان میں پہلے ہی فی یونٹ بجلی کے ریٹ زیادہ ہیں، اوپر سے ٹیکسوں کی بھرمار بل کو تقریباً دوگنا کر دیتی ہے۔ بھارت میں 300 یونٹ سے زیادہ بجلی استعمال کرنے والوں کے لیے فی یونٹ ریٹ 6 سے 10 روپے کے مابین ہے۔ آج بھارت بجلی پیدا کرنے اور استعمال کرنے والا دنیا کا تیسرا بڑا ملک بن چکا ہے۔ ایک اہم وجہ تو آبادی کا زیادہ ہونا ہے، جو 1 ارب 30 کروڑ تک پہنچ چکی ہے۔ دوسری اہم وجہ یہ ہے کہ وہاں بجلی سستی ہونے سے مانگ بھی بڑھ گئی ہے۔ بھارت میں فی الوقت 3,75,000 میگا واٹ بجلی بنتی ہے، اس میں سے 2 لاکھ میگا واٹ بجلی یعنی 54% کوئلے سے چلنے والی بجلی گھر بناتے ہیں، جو عالمی ماحول کے لیے خطرہ ہیں۔ تقریباً 50,000 سے میگا واٹ بجلی ڈیموں میں پانی سے بنتی ہے۔ ہوا سے بجلی بنانے والے 38,000 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں۔ شمسی توانائی کے پلانٹس میں 36,000 میگا واٹ سے زیادہ بجلی بنتی ہے۔ گیس سے چلنے والے بجلی گھر تقریباً 25,000 میگا واٹ بجلی بناتے ہیں۔ 10,15,000 میگا واٹ بجلی گوبر اور کوڑے کرکٹ سے بنائی جاتی ہے اور بقیہ بجلی ایٹمی بجلی گھر 1.8% تک اور تیل بنانے والے صرف 1% بناتے ہیں۔ بھارت کا روشن مستقبل گوتم اڈوانی کی کمپنی جس کو اڈوانی پاورز کہتے ہیں، اس وقت شمسی توانائی سے بنانے والی بجلی کی بہت بڑی کمپنی بن چکی ہے۔ اس کمپنی کے زیر تمام مہابھارت میں چلنے والے شمسی بجلی گھر 12,000 میگا واٹ سے زائد بجلی بناتے ہیں۔ دنیا کا جی ڈی پی $85 ٹریلین ہے، اس میں بھارت کا حصہ $2.8 ٹریلین ہے۔ ماہرین کے مطابق 2050 میں دنیا کا جی ڈی پی $170 ٹریلین ہوگا۔ ہم نے بھرپور ترقی کی تو تب بھارت کا جی ڈی پی $28 پہنچ جائے گا۔ گویا بھارت عالمی معیشت کی تعمیر و ترقی میں 15% حصہ ڈال سکے گا۔ 2050 کے بعد اس طرح تو بھارت سپر پاور ہوگا اور بھارتی حکومت پورا حکومتی ڈھانچہ بدلنے کی خاطر جامع اصلاحات کر رہی ہے۔ اس طرح بھارت ان مسائل اور خرابیوں سے نجات پا جائے گا جو معاشی ترقی میں رکاوٹ ہوں گے۔ 2050 میں بھارت کی آبادی 1 ارب 60 کروڑ پہنچ سکتی ہے۔ تب دنیا بھر میں پائی جانے والی متوسط طبقے کے 3 صارفین میں سے 1 بھارتی ہوگا۔ گویا بھارت سب سے بڑا متوسط طبقہ رکھے گا۔ یہ طبقہ عالمی سطح پر صنعت و تجارت اور کاروبار کو فروغ دے گا۔ دنیا بھر کے سرمایہ کار بھارت اسٹاک مارکیٹ میں پیسہ ڈال رہے ہیں۔ ہماری مارکیٹ کا وہ کہتے ہیں بھارتی کے انڈیکس بڑھے گا۔ حاضرین کرام، صنعتی انقلاب کا آغاز 1760 میں ہوا تھا۔ تب سے ہر قوم کی معیشت کو ذرائع توانائی ہی آکسیجن دے رہے ہیں۔ آج ہر ملک کے لیے توانائی زندگی بخش اور لائف لائن ہے۔ دور جدید میں کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی بہت اہمیت اختیار کر چکی ہیں۔ یہ دونوں معاشی ترقی کی رفتار میں اضافہ کرتی ہیں۔ ان کا دار و مدار توانائی پہ ہے۔ انہیں ہی اپنا کر ہر قوم اپنی صنعت و تجارت اور کاروبار میں انقلاب لا سکتی ہے۔ ہم بھارتیوں کو توانائی، کمپیوٹر اور کمیونیکیشن ٹیکنالوجی میں تحقیق و تجربہ کرنے پر مبارکباد پیش کر سکتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھارتی قوم نے درج بالا ٹیکنالوجیوں پر دسترس پا لی، ان میں طاق ہو گئے تو کوئی بھارت کی معاشی اور عسکری سپر پاور بننے سے اسے نہیں روک سکتا۔ قابل تجدید ذرائع توانائی سستا کرنے کے لیے دنیا بھر میں سائنسدان تحقیق و تجربے کر رہے ہیں۔ پچھلے 10 برس سے اہم کامیابیاں ملی ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سستے آلات اور سستی ٹیکنالوجی تخلیق پائیں، اسی لیے ان ذرائع سے بنی بجلی کی لاگت مسلسل کم ہو رہی ہے۔ ہمیں یہ بتاتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ پوری دنیا میں بھارت ہی میں ہوا، دھوپ، پانی اور سمندری لہروں سے بجلی بنانے والے پلانٹ لگ رہے ہیں۔ گویا کہ بھارت آج قابل تجدید ذرائع توانائی کے شعبے میں عالمی لیڈر بننے جا رہا ہے۔ ہمیں ہوا، دھوپ، پانی اور سمندر مفت دستیاب ہیں۔ ان قدرتی ذرائع سے ہم لامحدود بجلی پیدا کر سکتے ہیں۔ زیادہ بجلی بنانے سے ہمیں تیل و گیس خریدنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یوں ہم اربوں ڈالر بچا سکتے ہیں۔
یہ امر قابل ذکر ہے کہ بھارت میں براڈ بینڈ سروسز اور موبائل فون دنیا بھر میں سب سے زیادہ سستے ہیں۔ پچھلے 5 برس میں انٹرنیٹ ڈیٹا کی قیمتیں کم ہو چکی ہیں، اسی لیے اب کروڑوں بھارتی انٹرنیٹ استعمال کر رہے ہیں اور وہ اکثر اوقات آن لائن رہتے ہیں۔ چنانچہ ٹیکنالوجی کے فروغ اور سستی بجلی ملنے سے ایک عام بھارتی کو ترقی دینے کے بہترین مواقع مل رہے ہیں۔ سستی بجلی اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی کے ملاپ کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ کمپیوٹر ٹیکنالوجی میں آج مصنوعی ذہانت، مشین لرننگ، 5G، انٹرنیٹ آف لائن تھنگس، کلاؤڈ انفراسٹرکچر، سینسر یعنی جنم لیتی سب اہم نئی ٹیکنالوجیاں شامل ہیں۔ اگر عام بھارتی باشندوں تک یہ سبھی ٹیکنالوجیاں پہنچ گئی تو وہ مل کر بھارت کو ایک نہایت مضبوط و مستحکم معاشی اور سائنسی طاقت میں تبدیل کر دیں گے۔ بھارتی ضلع کچھ کے علاقے پاکستانی سرحد کے نزدیک خادوا نامی گاؤں ہے۔ یہاں پر حالیہ دسمبر میں بھارتی وزیر اعظم نے دنیا کے سب سے بڑے شمسی و بجلی گھر کا سنگ بنیاد رکھا اور 30,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کا منصوبہ تھا۔ یہ بجلی گھر پاکستانی شہر ڈپلو کے نزدیک واقع ہے۔ اس کی تعمیر کے لیے بھارتی فوج نے 72,600 ہیکٹر زمین حکومت کو تحفے میں دی ہے، لہٰذا وہاں دھوپ اور ہوا سے بجلی بنانے والے پلانٹ لگ سکتے ہیں۔ پاکستانی سرحد کے بہت نزدیک ہونے کی وجہ سے یہ علاقہ کافی حساس ہے، تاہم مودی کی کوششوں سے زمین آخر فوج نے وزارت کو عطیہ کر دی۔ اب 49,600 ہیکٹر رقبے پر ہوا و شمسی توانائی کے بجلی گھر لگیں گے۔ ہر پاکستانی کو ماہ فروری کا بل 4.31 روپے فی یونٹ پڑ گیا ہے۔ یہ ہے بلوں میں آنے والی تبدیلی، مگر حکومت قیمت میں اضافے کا ذمہ دار پچھلی حکومتوں کو قرار دیتی ہے۔ اب انکشاف ہوا ہے کہ وزارت توانائی کے آئنسٹائن پچھلے موسم سرما میں سسٹم کی معمول کی دیکھ بھال کرنا بھول گئے تھے، مگر انہوں نے اس کا الزام بھی پچھلی حکومتوں پر لگا دیا۔ بجلی کی قیمت 10 روپے کے آس پاس ہے، لیکن موجودہ حکومت صنعتوں کو 20.73 روپے فی یونٹ بجلی دے رہی ہے۔ کمرشل کا ریٹ 23.55 روپے فی یونٹ ہے، جبکہ 500 یونٹ بجلی استعمال کرنے والے شہری 22.65 روپے فی یونٹ کے حساب سے ادائیگی کرتے ہیں۔ جب حکومت اتنا زیادہ کما رہی ہے تو پھر گردشی قرضوں میں اضافہ کیوں ہو رہا ہے اور حکومتی بجلی کی قیمت کیوں مسلسل بڑھ رہی ہے؟ اس کی 5 وجوہات ہیں۔ پاکستان میں 28% شہری بل دیتے ہیں، بقیہ 12% کے بل عوام کو دینے پڑتے ہیں۔ نون لیگ کے دور میں 93% آبادی بل دینے والی تھی اور اب 87% آبادی بل دیتی ہے۔ ٹرانسمیشن اور ڈسٹریبیوشن نقصانات سے بجلی ضائع ہو جاتی ہے۔ یہ شرح اب 19% تک پہنچ چکی ہے۔ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قیمت اچانک اور بہت زیادہ گھٹانے سے بھی آئی پیز کو دی گئی رقومات میں اضافہ ہو گیا، کیونکہ ان کو ادائیگی ڈالر میں ہوتی ہے، اس لیے گردشی قرضوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ حکومت کے یہ تمام فیصلے بہت ضروری ہیں کہ وہ دھوپ اور دیگر ذرائع پانی وغیرہ سے بجلی پیدا کرنے کے نظام کو بڑھائیں۔ 1947 کی نسبت آج لاکھوں پاکستانی خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے حکمران طبقہ مملکت کو ترقی یافتہ نہیں بنا سکا۔ اس ملک کے لوگ تو امیر ہیں مگر حکومت غریب ہے۔ یہ خرابی حکمران طبقے کی پیدا کردہ ہے۔ مثلا بجلی کے نظام کو لیجیے، دور جدید میں بجلی اور تیل معاشی ترقی کے پہیے بن چکے، مگر ہمارے ہاں پہیوں کی حفاظت اور دیکھ بھال کے لیے مناسب اقدامات نہیں کیے جا رہے۔ 30% بجلی پاکستان میں مہنگی ہے اور یہ مزید مہنگی ہو رہی ہے، اس لیے پاکستان میں اشیاء کی لاگت پر بھی خرچ ہوتا ہے اور عالمی مارکیٹ میں مہنگی ہونے پہ ان کا خریدار نہیں ملتا۔ یوں قومی صنعتیں گھاٹے کا شکار ہو رہی ہیں اور ہوتی چلی جائیں گی۔ اس سے روزگار میں اضافہ نہیں ہوگا بلکہ کمی ہوگی۔ سستی بجلی کے بہت سے فائدے ہیں اور یہ درست ہے کہ لوڈ شیڈنگ خاصی کم ہو چکی ہے، مگر بجلی کی قیمت مسلسل بڑھ رہی ہے جو لمحہ فکریہ ہے۔ یہ عمل پاکستان میں مہنگائی بڑھا رہا ہے۔ بجلی کی قیمت گھٹانے کا ایک طریقہ وہ ہے جو بھارت میں اختیار کیا جا چکا ہے۔ ان سے فائدہ اٹھانے کے سبب بھارت میں بجلی کی قیمت کم ہو رہی ہے اور ہمارے ہاں تو اب فرنس آئل، گیس، تیل اور آلودگی پینے والے کوئلے سے بجلی بن رہی ہے۔ بھارت میں شمسی توانائی اور ہوا سے چلنے والے نئے بجلی گھروں میں بجلی فی یونٹ تقریباً 2 روپے بن رہی ہے۔ اگر پاکستان میں یہ قیمت 4 روپے فی یونٹ بھی پہنچ جائے تو یہ ڈیموں میں بنی بجلی کی لاگت کے برابر ہوگی۔ گویا عقل یہ کہتی ہے کہ اب پاکستانی حکومت کو قابل تجدید ذرائع توانائی سے بجلی بنانی چاہیے، وہ نہ صرف ماحول دوست بلکہ سستی بھی ہوگی۔
بیرون ملک مقیم پاکستانی سرمایہ کاروں کی ایک تنظیم کا نام پاکستان فارن انویسٹرز فورم ہے۔ یہ تنظیم پاکستان میں شمسی توانائی اور ہوا کی بجلی بنانا چاہتی ہے، جن میں 6 روپے سے بھی کم قیمت پر فی یونٹ بجلی بن سکے گی۔ 1994 سے پاکستان میں 60 سے 70% بجلی غیر سرکاری بجلی گھر یعنی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر پیدا کر رہے تھے۔ ان نجی بجلی گھروں سے جتنے بھی معاہدے کیے گئے، ان سے پاکستانی حکومت کو نقصان ہی ہوا۔ حکمران طبقے پر الزام لگتا ہے کہ انہوں نے کمپنیوں سے رشوت لے کر انہیں مراعات دے ڈالی۔ ان مراعات کے ذریعے کمپنیوں کو پچھلے 25 برس کے دوران کھربوں روپے کما چکی ہیں۔ ان معاہدوں کا آخری نتیجہ یہ نکلا کہ اب پاکستانی حکومت نے آئی پیز کو 2,300 ارب روپے کی خراج رقم ادا کرنی ہے۔ گویا حکومت پہ واجب یہ رقم عرف عام میں گردشی قرضہ کہلاتی ہے۔ بجلی، تیل اور گیس کی قیمتیں اس لیے بھی بڑھ جاتی ہیں کہ حکومت عوام کو جیبوں سے مزید اربوں روپے نکلوا کر اپنے اوپر چڑھا گردشی قرضہ اتار رہے۔ یہ قرضہ 2008 میں صرف 400 ارب روپے تھا، مگر اب یہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔